بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں سے جو کشمکش چل رہی ہے او ای سی منسٹری آف ہیلتھ اور کو لے کے، جس میں اکموڈیشن اور ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ چل رہا ہے، اور وہاں پہ جو کنسنٹ سائن ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے جو ریزنز ہے، بہت سارے لوگوں کے ڈفرینٹ کویسچنز بھی ہے اور ان کی اپنی ڈفرینٹ جو ہے سٹانس ہے، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ پورا مسئلہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج الحمدللہ ہماری ایک تفصیلی میٹنگ ہو گئی ہے۔ اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کھل کے ڈسکس ہوئی ہے۔ کل ہم لوگوں نے ایمبیسی آف پاکستان کے ساتھ یہ پوائنٹ ڈسکس کیا تھا۔ انہوں نے الحمدللہ اس پوائنٹ کو ریز کر کے اور او ای سی کے ساتھ بات کر لی ہے، اور پھر آج ہماری ٹیم نے منسٹری آف ہیلتھ میں جو کنسرن آفیشلز ہے ان کے ساتھ بڑی تفصیل سے اس پوائنٹ کو ڈسکس کر لیا کہ اصل میں مسئلہ ہے کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو انڈرسٹوڈ سی بات ہے وہ یہ ہے کہ منسٹری آف ہیلتھ کے پاس اب اکموڈیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی جو سلیکٹڈ نرس ہے یا جو ڈاکٹرز وغیرہ ہے، ڈاکٹرز کا تو میں اتنا نہیں کہوں گا کیونکہ تھوڑے بہت ہمارے ڈاکٹرز الحمدللہ آ رہے ہیں ایک دو کر کے، لیکن جو ہماری سلیکٹڈ نرس ہے جتنی بھی، تو یہ اصل میں پوری بیچ کی شکل میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جب یہ بیچ آتا ہے پورا تو ان کو ایک اکموڈیشن چاہیے ہوتی ہے، ہوٹل وغیرہ، یا جب ہوٹل سے ان کو ہاسٹلوں میں شفٹ کیا جاتا ہے تو ان کو کافی اسپیس ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اب منسٹری آف ہیلتھ کے پاس کوئی اسپیس نہیں ہے، ہاسٹلز میں اسپیس نہیں بچی، تو انہوں نے 120 KD وہ لوگ دے رہے ہیں منسٹری آف ہیلتھ اسٹاف کو، اور لوکم کے حساب سے اب یہ بھی ایک بات چل رہی ہے کہ 15 دن 20 دن یا 30 دن یا 2 مہینے یا 3 مہینے، یہ چیز بھی میں نے کلیئر کر لی۔ وہ جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوکم پیریڈ پہ، کہ جو کمیٹی ہے منسٹری آف ہیلتھ کی، جو کمیٹی ہے جو بجٹ وغیرہ اپروو کرتی ہے، جس میں ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے، جتنے بھی وہاں کی جو آفیشلز ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ لوکم 1 مہینے ہوگا، 15 دن ہوگا، 30 دن ہوگا، یا 2 مہینے ہوگا، یا 3 مہینے ہوگا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بورڈ کی ڈیسیجن پہ۔ فار ایگزامپل، اگر بورڈ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ 15 ڈیز ان کا لوکم ہوگا، یا 1 مہینہ لوکم ہوگا، یا 3 مہینے لوکم ہوگا، تو لوکم جتنا بھی ہوگا تو یہ جو نرسز آئیں گے تو یہ ہوٹلز میں اسٹے کریں گے۔ اس کے بعد منسٹری آف ہیلتھ نے کلیئر کٹ یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس اکموڈیشن نہیں ہے، ہم 120 KD دیں گے، اور یہ لوگ آئیں گے، چاہے یہ لوگ ہاسٹلز میں رہے، اپنی کسی رشتہ داروں کے ساتھ رہے، یا جو کمپنی یہاں پہ ہے، ایک بلڈنگ ہے، تو ان لوگوں نے جو کنٹریکٹ جو ہے لیا ہوا ہے، یہ اب لوگوں کو ایک چیز بہت کلیئر بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو ہے صرف اور صرف یہ لوگ جو منسٹری آف ہیلتھ کے اور او ای سی کے ہے، یہ صرف ایک کوآرڈینیشن کر رہے، ایک برج ہے کہ یہاں پہ کویت میں جب آئیں گے تو یہاں پہ ان کو مسئلہ نہ ہو، کیونکہ اگر 15 ڈیز بعد ہاسٹل سے ہوٹل سے ان کو شفٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تو یہ لوگ کہاں پہ جائیں گے؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہاسٹل کی تو منسٹری کی تو ہاسٹلز ہے نہیں، پھر یہاں پہ ان کو وداؤٹ سول ID کارڈ ان کو ریزیڈنس نہیں ملے گا، تو انہوں نے کمپنیز کو انوالو کیا ہے۔ تو اب یہ جو پیپر وغیرہ یا جو کنسنٹ وغیرہ یہ سائن ہو رہے ہیں، یہ ہوٹل والوں کی یا جو بلڈنگ والوں کی ان کی ریکوائرمنٹس ہے، یہ نہ منسٹری آف ہیلتھ کی ریکوائرمنٹ ہے، نہ منسٹری آف اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ریکوائرمنٹ جو ہے یہ ان لوگوں کی ہے جو بلڈنگ ہے، کہ بھئی اگر کوئی ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے
تو وہ 145 کے ڈی وتھ ٹرانسپورٹ ہمیں پے کرے گا، اور یہ جو انہوں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں اس حساب سے. تو یہ میں اس لیے اب لوگ کو تھوڑا سا ایلابوریٹ کر رہا ہوں چیزیں، کہ لوگ بہت قسم کے عجیب عجیب جو ہے وہ میسیجز بھی لکھ رہے ہیں، کمنٹس بھی لکھ رہے ہیں، لیکن اصل میں حقیقت جو ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں انوالومنٹ جو ہے نہ او ای سی کا ہے، نہ منسٹری آف ہیلتھ کا ہے. یہ ایک کمپنی ہے جو کہ اکاموڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. یہ ان کی پوائنٹس ہے، اور یہ ان کی جو ہے وہ ہے کنٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر اس پہ کوئی خوش ہے تو وہ ان کے ساتھ رہ سکتا ہے، اگر کوئی خوش نہیں ہے تو وہ ان کے ساتھ نہ رہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا پوائنٹ جو بہت سارے لوگ بتا رہے کہ او ای سی نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ہمیں اتنے اتنے پیسے پے کر لیں اور آپ جائیں. تو کوئی بھی بندہ پیسے ان کو پے نہ کرے اور نہ کوئی کرتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا جو بھی ہوتا ہے، جو آفیشیل جو سرکاری فیس وغیرہ ہوتی ہے، وہ چالان کے اوپر ہوتا ہے. اگر آپ سے کوئی بھی بندہ یہ ڈیمانڈ کر لیتا ہے کہ جانے سے پہلے آپ ہمیں اتنے اتنے پیسے دے دیں تو تب ہم آپ کو جانے دیں گے، کوئی بھی ایسا نہیں کرے. او ای سی کے ساتھ اس پہ ہماری بڑی ڈسکشن ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کسی سے بھی پیسے مانگے نہیں ہے کہ آپ اگر ہمیں پیسے نہیں دیں گے تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ پیسے رکھ کے، تو ان کا مقصد صرف یہ ہے، جو انہوں نے مجھے بتایا، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر یہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، ان کے ڈاکومنٹیشن میں پیسے لگ جاتے ہیں، ان کی بہت ساری اخراجات ہوں گے، تو یہ پیسے وہاں پہ اپنے لیے خود یوٹیلائز کر رہے ہیں. یہ پیسے لے کے اپنی جیب میں رکھ کے اور کویت چلے جائے. او ای سی کسی بھی بندے سے جو ہے اکاموڈیشن کے مد میں یا کوئی اور چارجز کے مد میں، یا 290 کے ڈی جو بات چل رہی ہے، کسی سے وہ پیسے نہ مانگ رہے ہیں. اور اگر مانگتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے ان کی ہائی اتھارٹیز کو انفارم کریں. جو کہ او ای سی سے جو بات ہوئی ہے، اور انہوں نے جو ہمیں کلیئر کٹ ایک بات بتائی ہے کہ یہ لوگ ہمیں کوئی پیسے نہ دیں. ٹھیک ہے، جو سرکاری فیس وغیرہ ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جو کنٹریکٹ کے حوالے سے جو پیسے وغیرہ کا جو رومرز چل رہے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی پیسے نہ دے، یہ پیسے لے کے اپنی جیب میں رکھ کے اور یہ خود چلے جائے کویت. ٹھیک ہے، مطلب کویت میں یہ اپنے لیے خود یوٹیلائز کر لے. ان پیسوں کا او ای سی کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے، نہ منسٹری کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اور یہاں پہ صرف یہ ہے کہ جب کویت میں وہ لوگ آئیں گے، اگر لوکم کے بعد ان کو ہاسٹل سے ہوٹل سے ڈپلائی کیا جاتا ہے، تو ان کو رہنے کے لیے یہاں پہ پھر پرابلم نہ ہو. صرف اس خاطر جو ہے یہ انہوں نے یہ چیز بتائی ہے کہ آپ لوگ اپنے پاس پیسے رکھیں. اپنے پاس رکھنے کو کہا ہے ہمیں، مطلب او ای سی کو دینے کے لیے کسی نے یہ بات نہیں کی. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے بہت ڈسکشن ہماری ہوئی، تقریباً 2 گھنٹے سے اوپر کی ڈسکشن ہوئی، بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. اور خوشخبری کی بات یہ ہے الحمدللہ کہ اراؤنڈ 120 لوگوں کی ویزے آ گئے ہیں، اور باقی لوگوں کی ویزے جو ہے وہ شروع ہے اور بہت جلد آئیں گے. اور یہ ہے کہ صرف اکاموڈیشن کا مسئلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے تھا. اب یہ ساری پوائنٹس آپ لوگ کے ساتھ میں نے ڈسکس کر لیے. ٹھیک ہے، اس میں کسی پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، نہ کوئی آپ سے وہاں پہ پیسے مانگ رہا ہے اور نہ آپ وہاں پہ کسی کو پیسے دیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہماری پاکستانی نرسز کمیونٹی آپ لوگوں کے لیے جتنا ہو سکے گی ایفرٹس کرتے رہے گی، اور آلریڈی کر بھی رہے ہیں. انشاءاللہ یہاں پہ بھی اگر آپ لوگ آئیں گے تو ہماری سروسز، ہماری ایفرٹس، ہماری کاوشیں آپ لوگ کے ساتھ ہوں گی کہ کہیں پہ بھی، جہاں پہ بھی آپ لوگ آئیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو. اور جتنا بھی ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ اپنی کمیونٹی کے لیے ہم لوگوں نے، اور ہمارے پاکستانی نرسز کمیونٹی کو ٹیم نے کی بھی ہے، کرتے بھی رہیں گے اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.